فعل کا اسم، نواں جو ہے وہ ہے ما لا مشابہ بلیسا کی خبر، اور 10واں جو ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم۔ اس کے بعد 11واں ہے افعال ناقصہ کی خبر، اور 12واں جو ہے مستثنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان 12 میں سے 8 سے 11 کو آپ دیکھیں، 8 سے 11، ٹھیک ہے، 8 سے 11 جو ہے یہ لگ بھگ سیم ایک جیسا ہے، سب میں اسم ہے یا خبر ہے، اسم ہے یا خبر، یعنی یہ ایسے اسماء ہیں، حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہو، یا پھر حروف مشبہ بالفعل ہو، یا پھر ما لا مشابہ بلیسا ہو، یا پھر لا نفی جنس ہو، یا پھر افعال ناقصہ ہو، یہ ایسے اسماء یعنی ایسے ناؤنس ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر والی ترکیب پر ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا کو کوئی اپنا بناتا ہے، کوئی اپنی خبر بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی خبر کو یعنی مبتدا کی خبر کو اپنا اسم بناتا ہے، اور کوئی خبر بناتا ہے، اور کسی کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتا ہے، اور کسی کا اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی اس کے الٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 سے 11 کا بیان گزر چکا ہے اس لیسن سے پہلے، 16واں سبق سے پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم گزر چکا ہے، ما لا مشابہ بلیسا کی خبر گزر چکی ہے، لا نفی جنس کا اسم گزر چکا ہے، افعال ناقصہ کی خبر گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مفعول بھی، مفعول بھی بہت آسان ہے، جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عربک میں آبجیکٹ کے کئی ٹرم ہیں، الگ الگ طرح کا منصوب ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے مفعول بھی ہے، مفعول بھی یعنی جو آبجیکٹ ہے اس کا جس سے تعلق ہے اسے کہتے ہیں مفعول بھی۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہوا ہو، یعنی فاعل کے فعل کا، یعنی کام کرنے والے کے کام کا اثر جس پر پڑا ہو اس کو مفعول بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اکل محمد الخبزہ، اس میں جو نون ہے اس کی بحث ابھی نہیں کرنی ہے، نون قطنی ہے، وہ ایک الگ رول ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیں، وہ کیسے پڑھا جائے گا جیسا ہے ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ اکل محمد الخبزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 3 پارٹ تھے، اکلا تھا، محمد تھا، اور الخبزہ تھا۔ اکلا فعل ہے، محمد فاعل ہے، اور الخبزہ جو ہے کیا ہے، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سینٹنس کا ترجمہ ہو رہا ہے محمد نے روٹی کھائی، ٹھیک ہے، تو محمد کھانے والا، اور کھانا جو ہوا یعنی کھانے کا جو کام ہو رہا ہے وہ فعل ہو گیا، اور جو چیز کھائی جا رہی ہے یعنی فعل کا جو اثر جس پہ پڑ رہا ہے یعنی الخبزہ روٹی، وہ ہو گیا مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ فاعل کے فعل کا تعلق جس کے ساتھ ہے وہ ہو گیا مفعول بھی، الخبزہ مفعول بھی ہے کیونکہ اس پر کھانے کا فعل واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مفعول تھا مفعول مطلق تھا، مطلق کے معنی ہوتے کامن، ٹھیک ہے، مفعول بھی تھا اس سے پہلے، اس کے بعد مفعول مطلق ہے، یہ کل کے سبق کا ریویژن چل رہا ہے، دھیان رکھیں۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے، بس اتنا کو یاد رکھیں گے، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور فعل کے ہم معنی ہو۔ ہم معنی کے مطلب ہے کہ جو معنی فعل کا ہو وہی مفعول مطلق کا ہو، جیسے ضربت ضربن، میں نے مار ماری، ٹھیک ہے، اس میں 2 پارٹ ہے، ایک ضربتو ایک ہے ضربن، تو ضربتو فعل ہے اور اس کے بعد جو ضربن ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تو تعریف کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے، تو ضربتو فعل ہے اس کے بعد یہ مصدر ہے مفعول مطلق، ضربتو فعل کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضربن مفعول مطلق ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ضربتو کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کے لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ نہیں لاتے تو کیا فرق پڑتا؟ یہ نہیں لاتے تو صرف ضربتو ہوتا، اس کا ترجمہ ہوتا میں نے ماری، میں نے ماری، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ضربن آ گیا تو اب ترجمہ ہو رہا میں نے مار ماری، مراد یہ ہے کہ خوب مار مارا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے لکھ رہے ہیں قاعدہ، مفعول مطلق 3 مقاصد کے لیے آتا ہے، 3 غرض سے آتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فعل کی تاکید کے لیے، فعل کی تاکید یعنی ورب کے معنی میں جو
جو سمپل معنی تھا اس میں ایمفیسزنگ کرنے کے لیے، تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. فعل کی تاکید کے لیے جیسے ضربت ضرب ایگزامپل آ گیا. ضربت فعل ہے، اس کے بعد ضربن مصدر لایا، کس لیے لایا؟ ضربتو کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. ضربتو کے معنی تھا کیا تھا؟ کہ میں نے ماری، اور جب ضربن لائے تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ماری. اور یہ جو مصدر ہے یعنی ضربن، یہ ضربتو کے ہم معنی ہے، یعنی جو ضربن کا میننگ ہے وہی ضربتو کا میننگ ہے، یہی ہوا ہم معنی. ٹھیک ہے. مفعول مطلق جو ہوتا ہے فعل کے بعد آتا ہے اور فعل کے ہم معنی ہوتا ہے. دوسرا میں کیا تھا؟ کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے کہ کام کس طرح ہوا، کس طرح کا کام ہوا. تو دیکھیں جلستو جلست العالم، جلستو صرف جلستو کے معنی ہوں گے میں بیٹھا. بیٹھنے کا جو سینس تھا صرف جلستو سے پورا ہو جا رہا تھا، لیکن آگے جو لائن جلستا، جلست العالم اگرچہ مرکب ہے، عالم کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. صرف جلسہ کو دیکھیں، جلسہ یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے، جلستو کے بعد استعمال ہوا ہے اور جلستو کے ہم معنی ہے، یعنی جلسہ کا جو معنی ہے وہی جلستو کا معنی. جلستو میں بیٹھا، لیکن جب لایا جلستو جلست العالم میں بیٹھا عالم کا بیٹھنا، یہ لفظی ترجمہ ہوا. ٹھیک ہے. لیکن جو مرادی ترجمہ ہوا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے میں عالم کی طرح بیٹھا، میں عالم کی طرح بیٹھا. جلستو جلست العالم. تو جلسہ یہ مصدر ہے اور اپنے سے پہلے جو فعل استعمال ہوا اس کے ہم معنی ہے، یعنی سیم میننگ ہے دونوں کا، جلستو کا اور جلسہ کا معنی دونوں کا معنی سیم ہے. تیسرا جو مقصد ہے اور غرض جو ہے مفعول مطلق لانے کا، وہ کام کی تعداد بیان کرنے کے لیے کہ کام کتنی مرتبہ ہوا. ٹھیک ہے. جیسے جلستو جلستن، جلستو کے معنی میں بیٹھا، ماضی مطلق ہے، سمپل پاسٹ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں بیٹھا، میں ایک مرد یا ایک عورت بیٹھا یا بیٹھی. ٹھیک ہے. جلستو. لیکن اس کے بعد جو جلستن لا رہے ہیں یہ مفعول مطلق ہے، اور یوں کہہ لے کہ یہ مصدر ہے اور جلستو فعل کے بعد آ رہا ہے اور جلستو کے ہم معنی ہے. تو اس کے لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کام کی تعداد بیان کر رہے ہیں کہ میں جو بیٹھا کتنی مرتبہ بیٹھا. جلستو کے معنی تھا میں بیٹھا، لیکن جب جلستن لائے مفعول مطلق تو اب معنی ہوگا میں ایک نشست بیٹھا. ایک نشست کہتے ایک بار بیٹھنے کو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کل کے سبق کا ریویژن. آج کا سبق ہے سبق نمبر 17، پیج نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے مفعول لہو. ٹھیک ہے. چل رہا ہے عربک میں کئی قسم کے ہیں، کئی طرح کی کیا کہتے ہیں آبجیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مفعول لہو اس سے پہلے کیا گزرا؟ مفعول بھی، اس کے بعد گزرا مفعول مطلق جیسے ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں، ریویژن کر کے آ رہے ہیں. اب جو ہے مفعول لہو ہے، مفعول لہو. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف دیکھیں. مفعول لہو وہ اسم ہے، پہلے یہ کلیئر کر لے کہ یہ مفعول ہے یا مفعول ہے یا مفعول بھی ہے یا مفعول لہو ہے، یہ سارے کے سارے نون کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نون کی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیے اس کے ترجمہ میں ہم وہ اسم ہے وہ اسم ہے لگا کر ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. مفعول کے معنی مفعول، لہو کے معنی اس کے لیے. ٹھیک ہے. جس کے لیے مفعول لہو، جس کے لیے مفعول واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اب تعریف دیکھیں، ڈیفینیشن دیکھیں. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو. اسکرین شیئر نہیں ہے؟ نہیں اسکرین نہیں دکھ رہی. ایسا کیوں؟ میں تو آ اسکرین رہی ہے. ادھر تو دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے؟ ہمارے میں نہیں دکھ رہی تھی. اچھا اب دکھ رہی ہے؟ ہاں دکھ رہی. اچھا جی. مفعول لہو وہ اسم ہے. جی آج کا جو سبق ہے مفعول لہو،
چونکہ مفعول کے کئی قسم ہوتے ہیں عربی میں. پہلا کیا گزرا؟ مفعول بہی، اس کے بعد مفعول مطلق، اور یہ جو تیسرا ہے مفعول لہو. ٹھیک ہے، اور یہ تمام کے تمام منصوبات کی کیٹیگری میں سے آتا ہے. اس سے پہلے ہم مرفوعات پڑھ چکے ہیں، وہ الگ قسم ہے، اور اب منصوبات چل رہا ہے، یعنی جس کی حرکت کیا کہتے ہیں، نصب ہو، جس کا اعراب نصب یعنی زبر ہو، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو. جیسے ضربتہ تادیباً، یہ ایک سنٹینس ہے، ایک جملہ ہے. ضربتہ تادیباً، ٹھیک ہے. ضربتہ کے معنی ہوگا میں نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. تادیباً، کیوں مارا؟ مارنے کی غرض، مارنے کی وجہ، ریزن جو ہے وہ بتا رہے. ادب سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے. تادیباً، ادبا یؤدبو سے بنا ہے تادیباً. ٹھیک ہے، یعنی سلیقہ سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. تو ضربتہ تادیباً، اس ضربتہ کے اندر دو پارٹس ہے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پر دو حصے ہیں، دو جز ہے. ایک ہے ضربتو، ایک ہے ہو. ٹھیک ہے. ضربتو جو ہے، ضربتو ہا کو ہٹا کر کے اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کے اندر دو پارٹ ہے. ایک تو ضرب، ٹھیک ہے، یعنی فعل جو ہے، اور ایک ہے تو ضمیر. ٹھیک ہے، یعنی فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ورب بھی ہے اور سبجیکٹ بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہو ضمیر ہے، جس کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہے، وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ آبجیکٹ ہے، اور وہی آبجیکٹ مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے. ضربتہ، ٹھیک ہے. ضربتہ، اس کو دو حصوں میں بانٹ دیں. پہلے کرے ضربتہ، میں نے مارا. ٹھیک ہے، میں نے مارا. اب اس کے ساتھ آبجیکٹ کی ضمیر کو جوڑ دیا، ہو، اس کو. ضربتہ، میں نے اس کو مارا. ٹھیک ہے، اس میں کتنی چیز ہو گئی؟ فعل ہو گیا یعنی ورب، فاعل ہو گیا یعنی سبجیکٹ، اور مفعول ہو گیا یعنی آبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو ضربتہ، میں نے اس کو مارا، یہ ایک سینٹینس ہو گیا، وربل سینٹینس ہو گیا. تین باتیں اس میں ہو گئی، فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا اور مفعول ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ضربتہ کے بعد جو تادیباً لا رہے ہیں، تادیباً جو لا رہے ہیں، یہ اس کا ریزن بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں ہم نے اس کو کیوں مارا. ٹھیک ہے. تو یہی ہے آپ کو مفعول لہو. مفعول لہو جو ہے، یہی ہے مفعول لہو. کیوں؟ کیونکہ ضربتہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے، یہ تو مفعول بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا. اور یہ جو تادیباً ہے، جو مارنے کی غرض اور مارنے کا ریزن جو بتا رہا، یہ ہو گیا مفعول لہو. پہلا والا جو ہو ضمیر ہے وہ مفعول بھی ہو گیا، کہ فاعل کے فعل کا اثر جو ہے ہو ضمیر کے ساتھ ہے. میں نے اس کو مارا، میرا مارنا اس کے میرے مارنے کا جو اثر اس پر ہوا، ہو ضمیر پر ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ تو مفعول بھی ہو گیا جو گزر چکا ہے. لیکن آخر میں جو تادیباً لا رہے ہیں، مارنے کی غرض کسی نے پوچھ دیا کیوں مارا، تو تادیباً لا رہے ہیں، یہی تادیباً مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے. تادیباً، ادب سکھانے کے لیے. اب اس کا ترجمہ ہوگا ضربتہ تادیباً کا، میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا. میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا. اس سینٹنس میں، اس جملے میں تادیباً جو ہے، تادیباً جو ہے مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مارنے کی فعل یعنی مارنے کی غرض ہے. مارنے کی غرض کیا ہے؟ تادیباً ہے. ٹھیک ہے، ادب سکھانا ہے. تو اب آپ بولیں گے کہ اس سینٹنس میں کتنے مفعول آئے؟ دو مفعول آئے. ایک مفعول بھی آیا یعنی ہو ضمیر، ایک مفعول لہو آیا. ٹھیک ہے. ضربتہ، میں نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. کسی نے سوال کر دیا کیوں مارا، تو اب ظاہر سی بات ہے، مارنے کی جو غرض ہم بتائیں گے، مارنے کا جو ریزن بتائیں گے، اس کے لیے ہم کو مفعول لہو لانا پڑے گا. اگر کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی اعتراض نہیں ہوا، تو ضربتہ سے ہی میرا کام چل جاتا کہ میں نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا، تو اب ظاہر سی بات ہے، ہم کو اس کی توجیہ دینی پڑے گی، اس کو ریزن بتانا پڑے گا. تو اب جو الگ سے جو ایک مفعول لائیں گے، اس مفعول کا نام ہوگا مفعول لہو، یعنی جس کے لیے ہم نے وہ کام کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مفعول لہو. اس کے بعد ہے مفعول معہو.
ٹھیک ہے، مفعول معہو، معہ نہیں کہنا ہے، مفعول معہو۔ اب مفعول معہو کیا ہوتا ہے، یہ اور آسان ہے، اس سے بھی آسان ہے۔ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع، واو بمانا مع، بس اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع کے بعد آئے، جیسے جاء قاسم والکتابہ، جاء قاسم یہ اگزامپل ہے، جاء قاسم والکتابہ، قاسم کتاب کے ساتھ آیا، قاسم کتاب کے ساتھ آیا۔ اب اس کو دیکھیں، مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع، تو واو جو ہوتے ہیں عربی میں اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ واو کنجکشن ہوتا ہے، کہیں پہ واو کا کچھ معنی ہوتا ہے، کہیں پہ واو کا کچھ معنی ہوتا ہے، بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے کامن جو ہوتا ہے استعمال، وہ ہوتا ہے کنجکشن کے لیے، یعنی اینڈ کا میننگ دینے کے لیے، اور کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوگا وہ اسپیسیفک میننگ میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو بمانا مع، یعنی جو مع کا معنی ہے، جو مع، میم زبر ما، عین زبر آ، مع کے معنی ہوں گے ساتھ، مع کے معنی ہوگا ود، ٹھیک ہے۔ تو ایسی واو جو مع کا معنی دے، جو مع کا معنی دے، یعنی ساتھ کا معنی دے، ٹھیک ہے۔ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع، یعنی ایسی واو جو مع کا معنی دے، یعنی ساتھ کا معنی دے، وتھ کا معنی دے، اس کے بعد آئے۔ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع کے بعد آئے، جیسے جاء قاسم والکتابہ، ٹھیک ہے۔ اس سینٹنس میں جو واو ہے کنجکشن نہیں ہے، ایک دم ذہن میں بیٹھا لے، اس سینٹنس میں جو واو ہے قاسم کے بعد یہ کنجکشن نہیں ہے، اگر کنجکشن ہوتا تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ قاسم آیا اور کتاب آیا، قاسم آیا اور کتاب آیا، اور ظاہر ہے کہ قاسم تو آ سکتا ہے لیکن کتاب خود بخود نہیں آ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ جاء قاسم والکتاب، اگر یہ واو کو ہم کنجکشن مان لیتے ہیں، یعنی حروف عطف، اردو میں کہتے ہیں حروف عطف، اردو اور عربی گرامر میں حروف عطف کہتے ہیں، تو اگر حروف عطف یا کنجکشن والا واو استعمال کرتے یہاں پہ جاء قاسم والکتاب میں، تو ترجمہ اس طرح ہوتا کہ قاسم آیا اور کتاب آیا، تو یہ تو امپاسبل ہے، قاسم تو آ سکتا ہے لیکن کتاب خود بخود نہیں آ سکتا، اسی لیے یہاں پہ جو واو ہے بمانا مع لے لیا، وہ بمانا مع لے لیا، جو وتھ کا معنی دیتا ہے، جو ساتھ کا معنی دیتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہو رہا، جاء قاسم والکتابہ، قاسم کتاب کے ساتھ آیا، قاسم کتاب کے ساتھ آیا، یعنی لے کر آیا، قاسم کتاب لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کنجکشن والا واو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا کہ قاسم آیا اور کتاب آیا، اور یہ امپوسیبل ہے، محال ہے، ٹھیک ہے۔ قاسم تو آ سکتا ہے لیکن کتاب خود بخود نہیں آ سکتا، یہ ہو گیا مفعول معہو، ٹھیک ہے۔ کل کے سبق میں جو تھا سب سے پہلا جو مفعول تھا مفعول بہی تھا، اس کے بعد مفعول مطلق آیا، اس کے بعد آج کے سبق میں مفعول لہو پہلا آیا، اس کا مفعول لہو آیا۔ اب جو ہے مفعول فی، آسان، بالکل آسان ہے۔ مفعول کے معنی ہوں گے آبجیکٹ، ٹھیک ہے، اور فی کے معنی ہوں گے کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ فی ہی، جس میں یا پھر اس میں، ہی جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک، فی کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آ رہا، فی ہی، مفعول فی۔ انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا ایڈورب، ایڈورب بس وہی چیز ہے اور کچھ نہیں، مفعول فی جو ہے ایڈورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مفعول فی وہ اسم ہے جو اس زمانہ پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہے، مفعول فی وہ اسم ہے جو اس زمانہ پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہے، جس میں کام ہوا ہو، اور اسی کو تو آپ ایڈورب کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ مفعول فی وہ اسم ہے اس زمانہ پر یا پھر اس جگہ پر دلالت کرے یعنی بتلائے، اس زمانہ کو بتلائے یا پھر اس جگہ کو بتلائے جس میں کام واقع ہوا ہو، جس میں کام ہوا ہو،
जैसे सुमतु शहरन, सुमतु के माना होता है मैंने रोजा रखा, शहरन के माना एक महीना, ठीक है, नकिरा है, तर्जमा करेंगे तो एक माह हो जाएगा। सुमतु शहरन, मैंने एक माह के रोजे रखे, मैंने एक माह के रोजे रखे। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है, जलस्तु खल्फा का, जलस्तु मैं बैठा, खल्फा के माना होते हैं बिहाइंड, और काफ जमीर फॉर यू, ठीक है, बिहाइंड यू। जलस्तु खल्फा का, मैं आपके पीछे बैठा, ठीक है, मैं आपके पीछे बैठा, जलस्तु खल्फा का। मफूल फी वो इसमें है जो उस जमाना पर या उस जगह पर दलालत करे जिसमें काम हुआ हो। आसान लफ्जों में समझें, मफूल फी वो इसमें है, वो नाउन है जो उस जमाना को या फिर उस जगह को बतलाए जिसमें काम हुआ हो। जैसे सुमतु शहरन, मैंने एक माह के रोजे रखे। उसका दूसरा एग्जाम्पल है जलस्तु खल्फा का, मैं आपके पीछे बैठा। तो पहले देखिए, पहले एग्जाम्पल में सुमतु के माना मैंने रोजे रखे, ठीक है, तो जाहिर है रोजा जब भी रखा जाएगा किसी जमाने के अंदर ही रखा जाएगा। तो शहरन जो लाए, शहरन जो लाए, ठीक है, ये हो गया आपको मफूल फी, ठीक है। और एडवर्ब की दो किस्में होती हैं और मफूल फी की दो किस्में होती है जो आगे आ रहा है, ठीक है। सुमतु शहरन, मैंने एक माह के रोजे रखे, पहले सुमतु था मैंने रोजे रखे, जब शहरन लाया एक माह के रोजे, ठीक है, तो जाहिर है रोजा किसी न किसी जमाने में ही इंसान रखेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में जलस्तु खल्फा का, मैं बैठा, तो अब जाहिर है कि बैठने के लिए कोई ना कोई जगह की जरूरत होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंसान का बैठना भी पाया जाए और कोई जगह नहीं पाया जाए, ठीक है। जलस्तु खल्फा का, मैं आपके पीछे बैठा। तो पहले वाले एग्जाम्पल में यानी सुमतु शहरन में जो है जमाना पाया जा रहा है, ठीक है, मैंने एक माह के रोजे रखे। और दूसरा वाला जो है जलस्तु खल्फा का, मैं आपके पीछे बैठा, इसमें क्या पाया जा रहा है, जगह पाया जा रहा है, इससे जगह का पता चल रहा है, ठीक है। और एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसी को इसमें बतलाया है। मफूल फी को जर्फ भी कहते हैं। इस जो ये जो मफूल फी है इसी का दूसरा नाम जर्फ भी है। जर्फ मतलब होता है बर्तन, यानी किसी चीज, कोई भी चीज जो होगा वो किसी चीज के अंदर होगा। अब इस ज़र्फ को आसान लफ्जों में समझाने के लिए मैंने बर्तन बतलाया। तो जाहिर है जमाना भी जो है एक तरह का ज़र्फ है, उसके अंदर कोई चीज आता है, ठीक है। और जगह भी है एक तरह से ज़र्फ है, ज़र्फ यानी बर्तन लाइक है, ठीक है, उसके अंदर ही कुछ आता है। तो मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं। और आमतौर से ये ज़र्फ जो लफ्ज है ना, लोग क्या कहते हैं, किसी के फयाजी पर बोलते हैं कि फला का दिल बड़ा है, या फिर फला इंसान ज़र्फ के बड़े इंसान है, बड़ा ज़र्फ है, यानी थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज नहीं होते हैं बल्कि दिल बड़ा रखते हैं, तो उस ऐसे इंसान के लिए ज़र्फ इस्तेमाल होता है, ठीक है, आम उर्दू बोलचाल में। मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं। और ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ये जो ज़र्फ ज़मान है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ज़र्फ ज़मान एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और ज़र्फ मकान जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। मफूल फी को ज़र्फ भी कहते हैं और ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़मान यानी ज़माना, ऐसा ज़र्फ जो ज़माना को बतलाए, और दूसरा है ज़र्फ मकान, मकान के माना जगह होता है, ऐसा ज़र्फ जो जगह को बतलाए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इन दोनों के डेफिनेशन को देखें। ज़र्फ ज़मान यानी एडवर्ब ऑफ टाइम को, ज़र्फ ज़मान नुक्ता नहीं दिया हुआ है, जमा भी कह सकते हैं गुन्ना के साथ, और नुक्ता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़र्फ ज़मा वो इसमें है जो वक्त पर दलालत करे, दलालत करे ये लफ्ज आपको बहुत मिलेगा जब अरबी ग्रामर वगैरह पढ़ेंगे उर्दू में, तो आपको दलालत करे बहुत आएगा। दलालत करे मतलब बतलाए, किसी चीज को बतलाए, दलालत करे, रहनुमाई करे, ठीक है। ज़र्फ मकान वो इसमें है जो वक्त पर दलालत करे, यानी जो वक्त को बतलाए, जो वक्त का पता बतलाए।
ظرف زمان وہ اس میں ہے جو وقت پر دلالت کرے، جیسے دہرن، دہرن کے معنی زمانہ، حینن، حینن کے معنی وقت، یومن، یومن کے معنی دن، لیلن، لیلن کے معنی رات، شہرن، شہرن کے معنی مہینہ، سنتن، سنتن کے معنی سال، ٹھیک ہے. دہرن، دہرن کے معنی زمانہ، حینن، حینن کے معنی وقت، یومن، یومن کے معنی دن، لیلن، لیلن کے معنی رات، شہرن، شہرن کے معنی مہینہ، سنتن، سنتن کے معنی سال. یہ جو پانچ ہے، 1 2 3 4 5، یہ جو 5 ناؤن جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے. دہرن ہے، حینن ہے، یومن ہے، لیلن ہے، شہرن ہے، سنتن. یہ 5 اسما جو ہے یہ زمانہ پر دلالت کرتا ہے، زمانے کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ظرف زمان یعنی ایڈورب آف ٹائم. جی بولیے. جی بولیے. جی انمیوٹ کر دیا میں نے آپ کو. احسان صاحب دھیان دیں. ہاں ہلو. ہاں بولیے. میں بول رہا ہوں کہ 5 ہے کہ 6 ہے؟ 6 ہے. 1 2 3 4 5 6. ہاں 6 ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. 6 ہے، صحیح. میں وہی سر رہتا من کے کہیں دو ورڈ مل کے نا ایک نہیں ہو گیا انہوں. نہ دہرن الگ ہے، حینن الگ ہے، یومن الگ ہے، لیلن الگ ہے، شہرن الگ ہے اور ہاں سنتن الگ ہے. کنفیوژن تھا دہرن، اس لیے پوچھا. ہاں، ٹھیک ہے. دہرن کے معنی زمانہ اور حینن کے معنی وقت، یومن کے معنی دن، لیلن کے معنی رات، شہرن کے معنی مہینہ. شہرن سنا ہوگا قرآن کی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے. اور سنت، ہاں سنتن کے معنی سال. یہ جو 5 یا 6 جو اسما ہے یہ ایسے اسما ہیں جو وقت پر دلالت کرتے ہیں یعنی زمانے کو بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ظرف مکان یعنی ایڈورب آف پلیس، مکان یعنی جگہ کو بتلانے والا، مکان، مکان سے بنا مکان. وہ اس میں مائک بند کر لیں. وہ اس میں ہے جو جگہ پر دلالت کرے. ظرف مکان ایڈورب آف پلیس وہ اس میں ہے جو جگہ پر دلالت کرے یعنی جگہ کو بتلائے، ٹھیک ہے، جگہ کو بتلائے. اس سے کیا کہیں گے؟ ظرف مکان یعنی ایڈورب آف پلیس. جیسے خلفن، خلفن کے معنی پیچھے، بیہائنڈ. امامن، امامن ہے، دھیان رکھیں گے، امامن نہیں ہے. امامن کے معنی امام ہوگا جو نماز کو لیڈ کرتے ہیں، یہاں پہ امامن ہے، حمزہ پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. امامن کے معنی ہوں گے آگے، ان فرنٹ آف، ٹھیک ہے، خلفن کا اپوزٹ ہے. اور دارن کے معنی ہوں گے گھر. اب دیکھیں منزل کے معنی بھی گھر ہوتا ہے، بیتن کے معنی بھی گھر ہوتا ہے، اور دارن کے معنی بھی گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مسجدن کے معنی ہوں گے مسجد، ٹھیک ہے. مسجدن کو جب ترجمہ کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کرنے کی جگہ کو ہی مسجد کہتے ہیں، جس کو اسپیسیفک بنا دیا جاتا ہے، جس مکان کو خاص سجدہ کرنے کے لیے اسے ہی مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو خلفن ہے یعنی پیچھے، یا امامن آگے، یا پھر دارن گھر، یا پھر مسجدن، یہ 4 اسما جو ہیں ایسے اسما ہیں جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں، جو جگہ کو بتلاتے ہیں، جس سے جگہ کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ ظرف مکان یعنی ایڈورب آف پلیس، ٹھیک ہے. نیچے جو دیا ہوا حاشیہ نمبر 1 مفعول لہو کا حاشیہ ہے. تادیباً کا ترجمہ سزا دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اوپر ترجمہ کیا تھا؟ اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے. تو تادیباً کا ترجمہ سزا دینے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا حاشیہ یہ دیکھیں، دوسرے والا ڈیفینیشن کا مفعول معہو میں جو 2 نمبر حاشیہ لگا ہوا ہے اس کی ترکیب دی ہوئی ہے، اس لیے کر لیتے ہیں اسے. جاء قاسم والکتاب، پہلے اس کے ڈیفینیشن کو پھر دیکھ لیتے ہیں. مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو بمانا مع، واو بمانا مع یعنی ایسی واو جو مع کے معنی
جو مع کا معنی دے یعنی جو ساتھ کا معنی دے وتھ کا معنی دے اس کے بعد آئے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مفعول معہو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سینٹینس کا ترکیب نیچے دیا ہوا ہے، جاء قاسم والکتاب، قاسم کتاب ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ ترکیب ہے جاء فعل، جاء کیا ہے؟ فعل ہے یعنی ورب ہے، اور قاسم کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جاء فعل ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، سمپل پاسٹ ٹینس ہے، اور قاسم جو ہے فاعل ہے، کام کرنے والا، اور واو جو ہے پہلے ہی لکھا ہوا اوپر، واو حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ بمانا مع، یعنی مع کا معنی دینے والا حرف ہے۔ واو کو حرف عطف نہیں بول دینا، یعنی کنجکشن نہیں بول دینا ورنہ بگڑ جائے گا۔ واو حرف ہے جو مع کے معنی میں ہے، بمانا مع یعنی جو مع کے معنی میں، اور الکتاب جو ہے یہ مفعول ہے، کون سا مفعول ہے؟ مفعول معہو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واو بمانا مع کے بعد الکتاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جاء فعل ہو گیا، قاسم فاعل ہو گیا، اور واو حرف بمانا مع، اور الکتاب مفعول معہو کے ساتھ مل کر، واو اور الکتاب مفعول معہو کے ساتھ مل کر ہو جائے گا جاء کا مفعول، ٹھیک ہے۔ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ جملہ فعلیہ کیوں بنا؟ کیونکہ سینٹینس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ فعل ہے یعنی ورب ہے، اسی لیے اس کا نام کیا دیں گے؟ وربل سینٹینس۔ اور خبریہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سینٹینس کے ذریعے سے، اس جملہ کے ذریعے سے، یعنی جاء قاسم والکتاب کے ذریعے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ قاسم کتاب کے ساتھ آیا، انفارمیشن مل رہا ہے، اس لیے خبریہ بھی ہوگا۔ یہ ہو گیا لیسن، بالکل آسان تھا، اس میں کچھ بھی نہیں، ایک دم بیسک انگلش، بیسک عربک ہے، سمجھ لیجئے۔ نیچے دیا ہوا ہے فائدہ، کسی شاعر نے پانچوں مفعولوں کو، اب تک جو 5 مفعول گزرا ہے کون کون؟ پہلا مفعول بہی، دوسرا مفعول مطلق، تیسرا مفعول لہو، چوتھا مفعول معہو، 5 ہوا نا؟ کتنا ہوا؟ مفعول بہی، مفعول مطلق، اور مفعول لہو، مفعول معہو، اور مفعول فی، ہاں 5 ہو گیا۔ مفعول بہی پہلا، دوسرا مفعول مطلق، تیسرا مفعول لہو، چوتھا مفعول معہو، اور 5واں مفعول فی یعنی ایڈورب، ٹھیک ہے۔ کسی شاعر نے 5 مفعولوں کو ایک شعر میں جمع کیا ہے، تاکہ یاد کرنا آسان ہو اور سمجھنا آسان ہو۔ وہ اس صفحے میں دیکھیں آپ، حمدت حمدن حامدا و حمیدا، حمدت حمدن حامدا و حمیدن، یہ پہلا لائن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آیت شکری دہرم مدیدہ، حمدت حمدن حامدا و حمیدا، جب رک جائیں گے تنوین پر تو پھر اس کو ایک الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جب تنوین پڑھیں گے تو ٹھیک ہے پڑھیں گے، لیکن جب آخر میں ہم وقف کریں گے، سانس توڑنا چاہیں گے، تو حمیدن کے بجائے حمیدہ ہو جائے گا۔ حمدت حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدہ، یہاں پہ بھی سانس توڑ دیں گے تو مدیدن کے بجائے مدیدہ ہو جائے گا۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد نیچے ترکیب دی ہوئی ہے اس کو سمجھیں گے۔ حمدت میں نے تعریف کی، حمدن ترجمہ دیکھ لیتے پہلے جو کتاب میں دیا ہوا، اس کے بعد پھر الگ الگ کر کے کریں گے، نہیں تو کنفیوز ہوگا۔ حمدت حمدن حامدا و حمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدہ، میں نے خوب تعریف کی، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ۔ اس دوسرے لائن کا ترجمہ اب ہو رہا ہے یہاں سے، رعایت شکرہ دہرم مدیدہ، اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانے تک۔ حمدت حمدن حامدا و حمیدا، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ، رعایت شکرہ دہرم مدیدہ، اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانہ تک، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو نیچے دیکھیں گے، اس ترکیب کو نیچے دیکھیں،
حمدتو ہے، حمدن ہے، حامدن ہے، حمیدہ ہے، اس کے بعد دہرن ہے، مدیدہ ہے. ٹھیک ہے. نیچے یہاں حاشیہ نمبر 1 پہ دیکھیں، حمدن جو ہے، حمدتو کے بعد جو حمدن ہے یہ کیوں لائے؟ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. مفعول مطلق کی تعریف آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور فعل کے ہم معنی ہو. ہم معنی مطلب سیم میننگ ہو. ٹھیک ہے. جو معنی فعل کا ہو وہی مصدر کا ہو، یہ ہے مفعول مطلق کی تعریف. ٹھیک ہے. تو اس سینٹنس میں جو حمدن لایا حمیدتو کے بعد، ٹھیک ہے، تو کس لیے لایا؟ تاکید کے لیے لایا. کئی غرض ہے مفعول مطلق لانے کی. تو حمیدتو حمدن، حمدن جو ہے یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے. حمیدتو فعل کے بعد آیا ہے، اس کے ڈیفینیشن جو ہے وہی بتا رہے ہیں. حمیدتو فعل کے بعد آیا ہے اور حمدن کا وہی معنی ہے جو حمیدتو کا ہے. ہم معنی کا مطلب یہی ہوگا. حمدن کا معنی اور حمیدتو کا معنی دونوں کا میننگ جو ہے سیم ہے. کہ ہو گیا مفعول مطلق کلیئر. اس کے بعد حامیدن ہے، تیسرا جو دکھ رہا ہے، حمیدتو کے بعد حمدن ہے، پھر حامیدن ہے. حامیدن کو دیکھیں، حامیدن کیا ہے؟ حامیدن مفعول بھی ہے. حامیدن مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. مفعول بھی ہے. مفعول بھی کی تعریف پڑھ چکے ہیں. جس کے ساتھ فاعل کے فعل کا جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہتے ہیں خوب تعریف کی حامد کی، تو حمدتو میں نے تعریف کی، فعل اینڈ فاعل دونوں ہو گیا. اور حمدن جو ہے مفعول مطلق ہو گیا. کس کی تعریف کی؟ حامدن کی. تو حامد کیا ہو رہا؟ آبجیکٹ ہو رہا، یعنی مفعول بھی ہو رہا. مفعول بھی ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو وحمیدن ہے، تو واو جو ہے وہ حرف بمانا مع ہے. ایسا واو ہے جو مع کا معنی دے، جو ساتھ کا معنی دے، جو وتھ کا معنی دے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس واو کے بعد جو آتا ہے وہ کہلاتا ہے مفعول معہو. ٹھیک ہے. واو جو ہے ایسا حرف ہے جو مع کا معنی دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو حمیدن آیا یہ مفعول معہو ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ مفعول معہو کا جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو واو بمانا مع کے بعد آئے. یہ ہو گیا. دوسرے لائن میں جو ہے رعایت شکری، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. رعایت شکری مرکب ہے. مرکب جانتے ہیں، مفرد کا الٹا. مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، لیکن جب دو یا دو سے زیادہ ورڈ نہیں، ہاں ورڈ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل جاتے ہیں آپس میں، تو ان ملنے کے پروسیس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو رعایت شکری ہی ہے یہ مرکب ہے. اور کیسا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں، رعایت شکری ہی. شکری کا پہلے ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ شکری ہی یہ بھی مرکب ہے، شکری اور ہی. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ بن رہا رعایت کا. شکری ہی جو ہے اس میں دو پارٹ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی ہو کر رعایت کا مضاف الیہ بن رہا ہے. اور یہ رعایت شکری ہی یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ جو رعایت شکری ہی ہے مفعول لہو ہے. ٹھیک ہے. تعریف کیوں کی حامد کی؟ حامد کی تعریف کیوں کی؟ وہی ریزن بتا رہے ہیں. رعایت شکری ہی، اس کے شکر کی رعایت میں، اس کے شکر کی رعایت میں میں نے تعریف کی. ایک ترجمے سے بھی واضح ہے تعریف کرنے کی. حامد کی میں نے تعریف کیوں کی؟ خوب تعریف کیوں کی حمید کے ساتھ؟ اس کے شکر کی رعایت میں. ٹھیک ہے. تو یہ رعایت شکری ہی مرکب اضافی ہو کر مفعول لہو ہے. مفعول لہو وہ آبجیکٹ ہے جس کے لیے وہ آبجیکٹ جو وہ فعل اس کیا کہتے ہیں مفعول کا فعل واقع ہوا ہو اس کو مفعول لہو کہیں گے. اس کے بعد ہے دہرم مدیدہ. تو دہرم مدیدہ میں دہرا جو ہے یہ ہے موصوف یعنی ڈسکرائبڈ ورڈ، اور مدیدن جو ہے صفت یعنی ایڈجیکٹو ڈسکرائبنگ ورڈ. تو یہ بھی مرکب ہے. ایک مرکب ہوتا ہے مرکب اضافی، ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی. جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اور جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے اس مرکب کو کہیں گے مرکب توصیفی. تو دہرم مدیدہ مرکب توصیفی ہو کر کیا بن رہا ہے؟
دہرن کیا ابھی ابھی گزرا ہے، زمانہ کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہو کر مفعول فی بنے گا، ٹھیک ہے، یہی ہے حمدت حمدن حامدن و حمیدن رعایت شکرہ دہرم مدیدن۔ یہ پانچوں مفعولوں کو کسی شاعر نے شعر کے اندر پرو دیا ہے تاکہ یاد کرنا آسان ہو، اور اس کا ترجمہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ، کیونکہ اس کے شکر کی رعایت میں، رعایت شکر ہی کتنے لمحہ کیا، کتنا مدت کیا، دہرم مدیدہ ایک لمبے زمانے تک۔ اس کو پھر ترجمہ دیکھیں، حمدت میں نے تعریف کی، حمدن میں نے خوب تعریف کی، مفعول مطلق استعمال کر لیا، اس کے بعد حامدن میں نے خوب تعریف کی حامد کی، یہ حامد مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، آبجیکٹ ہو گیا مفعول بھی۔ اس کے بعد وہ حمیدن حمید کے ساتھ، یہ ساتھ کا معنی دے رہا ہے واو، وہ بمانا مع کے بعد حمیدن آ رہا ہے تو یہ مفعول معہو ہو گیا، حمدت حمدن حامدن و حمیدہ، میں نے حامد کی خوب تعریف کی حمید کے ساتھ، یہ ہو گیا یہاں تک، کیونکہ جی تو بولیے۔ یہ جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا؟ ہاں شروع میں حمیدتو جو ہے، ترکیب ہاں حمیدتو شروع میں جو ہے یہ ورب ہے تو ظاہر ہے وربل سینٹینس بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک ہے، اور پہلے سینٹینس کو دوسرے سینٹینس میں جوڑنا تو نہیں ہے کیونکہ یہ شعر ہے، دونوں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آیا نا پہلا لائن۔ دوسرا لائن ہے رعایت شکری، ریزن بتا رہے ہیں کیوں مارا، نہیں کیوں تعریف کی، رعایت شکری، اس کے شکر کی رعایت میں، اس نے شکر کیا، بہت شکر کیا، میرا میں احسان مانا، میرا مجھے تھینک یو کیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی بھی تعریف کر دی، ظاہر ہے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے، اگرچہ سچ ہو یا جھوٹ ہو یہ تو الگ بات ہے، لیکن پھر ہماری طرف سے رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ اس کی بھی تعریف کر دیں، اس کو بھی خوش کر دیں، ٹھیک ہے، رعایت شکر ہی، یہ مرکب اضافی ہو کر، دیکھ لیں رعایت مضاف ہے اور شکر ہی مضاف مضاف الیہ مل کر کے رعایت کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شکر ہی میں دو پارٹ ہے، شکر ہے اور ہی ہے، تو اس میں شکر جو ہے یہ وہ خود مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں یہ جو شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، ایک ہی نون بیک وقت مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بیفور کے حساب سے یہ کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، شکری جو ہے شکر جو ہے بیفور کے حساب سے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو آ رہا ہے ہی، اس کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، رعایت شکری اس کے شکری کی رعایت میں۔ اس کے بعد دہرم مدیدہ، کتنے وقفہ کیا، کتنے زمانہ کیا، تو دہرن کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، اور مدیدہ کے معنی ہوتا ہے لمبے وقت، مدہ یا مدو، مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، اسی سے بنا مدیدہ، دہرم مدیدہ موصوف اور صفت ہے، دہرن موصوف ہے، مدیدن صفت ہے، یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر مفعول فی یعنی ظرف بن رہا ہے، ایڈورب آف ٹائم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ایڈورب آف ٹائم زمانہ کو بتلانے والا، جی ہو گیا نا کلیئر؟ سر یہ جو شعر ہے مطلب کس پر ہے؟ مفعول کے اوپر ہے؟ ہاں پانچوں مفعول کو جی اس شعر کے اندر فٹ کر دیا ہے تاکہ سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے، پانچوں مفعول جی جو ہے نا، مفعول جی بھی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، مفعول فی ہے، پانچوں مفعول اس میں نے دکھا دیا، جی جزاک جی سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی سوال ہو تو پوچھیں ورنہ ایک چھوٹا سا لیسن ہے اور بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے یہ بھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 18واں سبق جو ہے حال ہے، حال کہتے ہیں حالت کو بتلانے والا، ٹھیک ہے، کنڈیشن، حال، حال کسے کہتے ہیں، حال کی تعریف دیکھیں، حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی یا دونوں کی صورتحال، کنڈیشن، صورتحال یعنی کنڈیشن بیان کرے، حال کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بھی کی یا دونوں کی صورتحال کو بتلائے، بیان کرے، بتلائے، دلالت کرے، کچھ بھی،
حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بہی کی یا دونوں کی صورت حال بیان کرے. اب صورت حال میں جو صورت ہے اس پہ حاشیہ لگا ہوا 2 نمبر، اس حاشیہ کو دیکھیں یہاں نیچے. یعنی جس وقت کام ہوا اس وقت فاعل کی، یعنی جو بھی کام ہوا اس کا جو ٹائم ہے اس وقت فاعل کی کیا حالت تھی، ٹھیک ہے، فاعل کی کیا حالت تھی یا پھر مفعول بہی کی کیا حالت تھی یا پھر دونوں کی صورت حال کیا تھی. ٹھیک ہے، صورت حال کو سمجھا رہے ہیں حاشیے میں. یعنی جس وقت کام ہوا، کوئی بھی کام ہوا ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس وقت فاعل کی یعنی کام کرنے والے کی یا پھر مفعول بہی یعنی جس پر کام کرنے والے کے کام کا اثر واقع ہوا ہو اس کی یعنی آبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن یا پھر دونوں کی صورت حال کیا تھی، اس کو جو بتلاتا ہے وہ ہے حال. حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بہی کی یا دونوں کی صورت حال بیان کرے. جیسے جاء سلیم راکبن، یہ ایک جملہ ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں گے اس کے بعد سمجھیں گے. دوسرا جملہ ہے ضربت زیدن مشدودن. تیسرا جملہ ہے لقیت زیدن راکبین. اور فاعل و مفعول کو جن کی حالت بیان کی گئی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. حال تو گزر گیا، سمجھ میں آ گیا، بالکل آسان ہے. ایک ہوتا ہے ذوالحال، یعنی جس کی کنڈیشن کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کے حال کو، جس کی صورت و حال کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ ذوالحال. حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یعنی سبجیکٹ کام کرنے والے، ٹھیک ہے، یا مفعول بھی یعنی آبجیکٹ یعنی جس پر کام کرنے والے کے کام کا اثر واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، اس کی یا پھر دونوں کی صورت حال بیان کرے، کنڈیشن بیان کرے، اسے کیا کہیں گے؟ حال کہیں گے. جیسے جاء سلیم راکبن، اس کا ترجمہ ہوگا سلیم آیا سوار ہو کر. جاء سلیم راکبن، سلیم آیا سوار ہو کر. اس میں 3 حصے ہیں، 3 جز ہے. جاء فعل ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس ہے. سلیم جو ہے فاعل ہے، آنے والا کون؟ سلیم. یہ بھی ایک طرح آنا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے، فاعل ہے. تو یہ فاعل ہو گیا جا کا. اور راکبن جو ہے یہ سلیم کے حال کو بتلا رہا ہے. سلیم کے حال کو بتلا رہا ہے کہ وہ آیا تو کس طرح آیا، چل کر آیا، دوڑ کر آیا، سائیکل سے آیا، بائک سے آیا، کس چیز سے آیا، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن کو، حال کو بیان کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے. دیکھیں جاء فعل ہو گیا، جاء فعل ہو گیا، سلیم فاعل ہو گیا یعنی کام کرنے والا، آنے والا، ٹھیک ہے. لیکن سلیم کو ہم ڈائریکٹلی فاعل نہیں بنا سکتے. جاء کا ڈائریکٹلی جاء کا فاعل نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ پہلے کیا ہوگا؟ ذوالحال ہوگا. ذوالحال ہوگا. ذو کے معنی ہوتا ہے والا اور الحال یعنی حال. ذوالحال یعنی حال والا، ٹھیک ہے. جاء سلیم راکبن میں جو سوار ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ سلیم ہے، ٹھیک ہے. تو سلیم کیا ہو گیا؟ ذوالحال ہو گیا یعنی حال والا. کس حال میں آیا؟ جس کے حال کو بیان کر رہے ہیں اس کو ذوالحال یعنی حال والا کہیں گے. ذو کے معنی ہے والا اور حال کے معنی حال، کنڈیشن، ٹھیک ہے. تو جاء فعل، سلیم پہلے ذوالحال بنے گا، پہلے ذوالحال بنے گا، ٹھیک ہے. اور اس ذوالحال کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حال بھی ہو. جس طرح سے آپ اس میں موصول کے بعد ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر صلہ ملے اس میں موصول یعنی الذی کو آپ جملے کا حصہ نہیں بنا سکتے. ویسے ہی یہاں پہ جو سلیم ہے، اس سینٹنس میں آپ سلیم کو جاء کا ڈائریکٹ فاعل نہیں بنا سکتے. پہلے سلیم ذوالحال ہوگا اور راکبن حال ہوگا، ٹھیک ہے. سلیم ذوالحال اپنے حال یعنی راکبن کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، سلیم ذوالحال راکبن حال کے ساتھ مل کر اب بنے گا جاء کا فاعل. اور جاء فعل اپنے فاعل یعنی سلیم راکبن دونوں کے ساتھ مل کر کے، مرکب مل کر کے فاعل بن رہا ہے. ان کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنس ہوا، ٹھیک ہے. تو اس سینٹنس میں آپ نے کیا دیکھا؟ فاعل کی حالت، فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ سلیم کس طرح آیا، آنے والا سلیم ہے،
اس کے آنے کی حالت کو بیان کیا، راکبن سوار ہو کر. دوسرا جملہ ہے ضربت زیدن مشدودن، اس میں بھی 3 جز ہے. ضربتو ہو گیا، میں نے مارا. ضربتو کے اندر فعل اینڈ فاعل دونوں ہیں. ضربتو کے اندر فعل اینڈ فاعل دونوں ہیں. فاعل جو ہے تو ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ضربتو زیدن، میں نے زید کو مارا. یہ زید کیا ہو گیا؟ آبجیکٹ ہو گیا، یعنی مفعول بھی ہو گیا. میرے مارنے کا جو اثر ہے کس پر واقع ہوا؟ زید پر. تو یہ زید کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا. میں نے زید کو مارا. تو زید کو جو میں نے مارا اس وقت زید کی کنڈیشن کیا تھی؟ زید مفعول ہے، مفعول کی کنڈیشن کیا تھی؟ ٹھیک ہے. مشدودن، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. مشدودن اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. تو ضربتو فعل اینڈ فاعل، ٹھیک ہے. زیدن مفعول بھی بنا سکتے تھے اگر مشدودن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن اب جب مشدودن ہے، حال اینڈ ذوالحال والی بحث چل رہی ہے، تو زیدن جو مفعول بھی بن سکتا تھا ڈائریکٹلی نہیں بنا سکتے. اس کو پہلے کیا بنائیں گے؟ ذوالحال کہیں گے. پہلے ذوالحال، زیدن ذوالحال اور مشدودن حال، ٹھیک ہے. زید کی حالت بیان کی جا رہی ہے، یعنی حالت والا. زیدن ذوالحال، مشدودن کے معنی ہو گیا بندھا ہوا، یہ حال ہو گیا. تو زیدن ذوالحال اپنے حال مشدودن کے ساتھ مل کر ضربتو کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی. ضربتو فعل اپنے ضربتو فعل فاعل کے ساتھ، تو ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر، اور زیدن مشدودن کے ساتھ مل کر. زیدن مشدودن یہ ہو جائے گا ذوالحال اور حال مل کر مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی وربل اینڈ انفارمیٹیو سینٹینس ہو گیا. ٹھیک ہے، خبریہ یعنی انفارمیٹیو. تو یہاں پہ دوسرے جملے میں کیا بتایا؟ آبجیکٹ کی حالت کو بیان کیا کہ زید کو میں نے مارا، زید کو مارا، زید آبجیکٹ ہے، اس کی حالت کو بیان کی گئی. پہلے والے جملے میں فاعل کی حالت بیان کی گئی، دوسرے والے جملے میں زیدن مفعول کی حالت بیان کی گئی. اب جو تیسرا جملہ آپ کو آ رہا ہے لقیت زیدن راکبینی، یہ فاعل اور مفعول بھی دونوں کی حالت کو بیان کرے گا. لقیتو کے معنی ہوگا میں نے ملاقات کی، فعل اینڈ فاعل دونوں ہو گیا اس کے اندر. زیدن، زید سے ملاقات کی، ٹھیک ہے. راکبینی کے معنی ہوں گے دو سوار. راکبینی کے معنی ہوں گے دو سوار، ٹھیک ہے. کون کون سوار بھائی؟ لقیت زیدن راکبینی، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ دونوں سوار تھے. دونوں سے مراد کیا؟ میں بھی سوار تھا اور زید بھی سوار تھا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں لقیتو میں فاعل کون ہے؟ میں. ملنا یہ فعل ہو گیا اور میں کیا ہو گیا؟ فاعل، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی سوار ہے. اور زیدن یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا. زیدن زید سے ملاقات کی. تو یہ جو راکبینی جو ہے تثنیہ ہے، ڈوئل فارم ہے راکبن کی. یہ راکبینی جو ہے دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے. لقیتو کے اندر جو تو ضمیر ہے، فاعل کی جو ضمیر ہے، سبجیکٹ کی جو ضمیر ہے، اس کو بھی، اس کی حالت کو بھی بتا رہا ہے، اور زیدن مفعول بھی کی حالت کو بھی بتا رہا ہے یہ راکبینی، ٹھیک ہے. تو اس کا ترکیب اس طرح ہوگا لقیتو فعل، ٹھیک ہے. لقیتو فعل اور نہیں، لقیتو میں لقی جو ہو گیا فعل ہو گیا، اور تو ضمیر جو ہو گیا یہ ذوالحال اول ہوا. ذوالحال اول، اس میں دو ذوالحال ہے، یاد رکھیں گے. لقیتو کے اندر فعل اینڈ فاعل ہے، تو فعل کو الگ کر دیں، اور فاعل جو ہے وہ ذوالحال اول بن رہا ہے، اور زیدن مفعول ہے، ٹھیک ہے. لیکن مفعول ثانی یعنی دوسرا مفعول نہیں ذوالحال ثانی بن رہا ہے. لقیتو کے اندر جو تو ضمیر ہے وہ فاعل کی ضمیر ہے، وہ ذوالحال اول بن رہا ہے، اور زیدن مفعول ہے، ٹھیک ہے. زید سے میں نے ملاقات کی، یہ ذوالحال ثانی ہے، ٹھیک ہے. دو ذوالحال ہو گئے، اور راکبینی حال ہو گیا، دونوں سے حال ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ذوالحال حال سے مل کر لقیتو کا فاعل، لقیتو کا مفعول، ٹھیک ہے. لقیتو کا مفعول
اور لقیتو فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی وربل سینٹینس اینڈ انفارمیٹیو سینٹینس ہو گیا. بس 2-3 قاعدہ چھوٹا چھوٹا قاعدہ. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال یعنی جس کا حال بیان کرتے ہیں، اکثر معرفہ یعنی پراپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے حال وہ اکثر نکیرہ ہوتا ہے، یعنی کامن ہوتا ہے. اور حال ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اکثر مفرد ہوتا ہے. حال جو ہوتا ہے اکثر مفرد ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ راکبینی تسنیہ آیا ہے لیکن اکثر کی بات کر رہے ہیں. حال جو ہوتا ہے عام طور سے نکرہ ہوتا ہے اور اکثر مفرد یعنی سنگولر فارم میں ہوتا ہے. قاعدہ ذوالحال اکثر معرفہ یعنی پراپر ہوتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے، اور حال اکثر مفرد یعنی سنگولر ہوتا ہے. دوسرا قاعدہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو یعنی حال والا، ذوالحال یعنی حال والا، ذو کے معنی والا، حال کے معنی حال، جس کی حال بیان کی جا رہی ہے اسے ذوالحال کہیں گے. اگر ذوالحال نکرہ یعنی کامن ہو، ایک قاعدہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا مطلب پہلے لانا واجب ہے. یہ نحویوں کا واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے. دوسرا قاعدہ ہے اگر ذوالحال نکرہ ہو یعنی جس کے ہم حال کو بیان کر رہے ہیں اگر وہ کامن ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے لقیت راکبا رجلا، لقیت راکبا رجلا، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے ایک سوار مرد سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، میں نے ایک سوار مرد سے ملاقات کی، ایک مرد سے ملاقات کی جو اس حال میں تھا کہ سوار تھا. میں نے ایک مرد سے ملاقات کی درا حالے کے یا پھر اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو اب اس میں دیکھیں یہ جو رجولن ہے یہ نکرہ ہے. میں نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی، یہ رجولن جو ہے نکرہ ہے. اور جب کیا کہتے ہیں حال نکیرہ ہوگا، ذوالحال نکیرہ ہوگا، ذوالحال رجولن ذوالحال ہے حال والا، اگر نکیرہ ہوگا تو حال اس میں راکبن ہے، حال کو مقدم کرنا یعنی ذوالحال سے پہلے لانا واجب ہے. ایسا آپ کر سکتے ہیں، واجب ہے. لقیتو رجولن راکبن ہونا چاہیے تھا، لیکن رجولن ذوالحال ہے اور نکیرہ ہے. ذوالحال نکیرہ جب ہوگا تو قاعدہ ہے کہ حال کو پہلے لے آئیں. تو راکبن حال ہے، حال کو پہلے لے آئیں، ترکیب وہی ہوگا لیکن پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، لاسٹ قاعدہ ہے حال کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے یعنی نومینل سینٹینس ہوتا ہے، یعنی جس کا پہلا جز جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی وربل سینٹینس ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل یعنی ورب ہو. ٹھیک ہے، قاعدہ حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. جیسے لقیت حمیدا وہو جالس، لقیت حمیدا وہو جالسا، میں نے حمید سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا، اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا. میں نے حمید سے ملاقات کی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں لقیت حمیدا، لقیت فعل فاعل، حمیدا مفعول بھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو واو ہے یہاں پہ واو حالیہ ہوگا، یاد رکھیں گے. واو کبھی کنجکشن ہوتا ہے، واو کبھی بمعنی مع ہوتا ہے، واو کبھی حالیہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ترکیب جو ہے مبتدا خبر والی، ہوا ضمیر مبتدا، جالسن اس میں فاعل ہو کر، اس میں فاعل اپنے ضمیر سے مل کر خبر، ہوا ضمیر مبتدا اپنے خبر جالسن کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا آپ کو لقیت حمیدا وہو جالسن. پھر سے دیکھیں اس کو، لقیت فعل فاعل ہو گیا، حمیدن جو ہے ڈائریکٹ مفعول بھی نہیں بنے گا بلکہ پہلے ذوالحال بنے گا. ٹھیک ہے، لقیت فعل اینڈ فاعل ہو گیا، حمیدن ذوالحال ہو گیا، اس کے بعد واو حالیہ ہو گیا، ہوا جالسن مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے آپ کو ہو گیا حال.
حال. تو یہی تو بتا رہے ہیں کہ حال کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یہ جو ہوا جالسن ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا جالسن کا جو پہلا جز ہے ہوا ہے, یہ ہوا ضمیر ہے, ضمیر نون کی کیٹیگری میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس سینٹینس کا پہلا جز چاہے نون ہو چاہے پروناؤن ہو اس کو نومینل سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا جالسن جو ہے یہ حال ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے, اب جملہ فعلیہ کی مثال آخری ہے. جاء یحییٰ یسعیٰ. جاء فعل ہو گیا, یحییٰ فاعل ہو گیا. آیا کون؟ یحییٰ آیا. کس طرح سے آیا؟ دوڑتا ہوا آیا. یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا. تو دیکھیں جاء فعل ہو گیا اور یحییٰ ڈائریکٹلی فائل نہیں بنا سکتے بلکہ پہلے ذوالحال بنائیں گے, اس کے کنڈیشن کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد یسعیٰ, یسعیٰ فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. یسعیٰ فعل اپنے اندر پوشیدہ ضمیر ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بن کر کے یحییٰ ذوالحال کا حال بن گیا. یحییٰ ذوالحال کا حال بن گیا. ٹھیک ہے, اور یہ ذوالحال یحییٰ ذوالحال اپنے حال یسعیٰ کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بن گیا. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بنا. یہ ہو گیا لیسن کمپلیٹ الحمدللہ. کوئی سوال ہو تو 1-2 منٹ میں پوچھ لیں. جی کچھ بچا تو نہیں؟ نہیں ہو گیا کلیئر. چھوٹا ہی لیسن تھا. ایک منٹ کے اندر اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں ورنہ کلاس اینڈ کر دیتے ہیں. جی بولیے. یہ جملہ جی فعلیہ کا ادھارن دیا ہے جا یحییٰ, یا اس میں اس کا معنی نہیں بتایا. جاء یحییٰ یسعیٰ, جاء کے معنی آیا آنا, یحییٰ فاعل ہو گیا, یحییٰ آیا. ٹھیک ہے, یسعیٰ یہ یحییٰ کی حالت کو بیان کر رہا کہ کس طرح آیا. ٹھیک ہے, تو یہ حال ہے اور حال کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے جیسا کہ ہوا جالسن وہوا جالسن میں, اور یہاں پہ یسعیٰ جو ہے وربل سینٹینس ہے یعنی جملہ فعلیہ ہے. یہ حال ہے یحییٰ ذوالحال کا. جاء فعل ہو گیا, یحییٰ ذوالحال ہو گیا یعنی اس کے حال کو ہم بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یسعیٰ فعل اور فاعل اس کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس فاعل کے ساتھ مل کر یحییٰ کا حال ہو گیا, اور یحییٰ ذوالحال اپنے حال یسعیٰ کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بن گیا. جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس بنا. ہو گیا نا؟ جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرہ.